بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام ٹو دی پبلک اینڈ ریپبلک کا پاکستان. آج میں آپ کے سامنے ایک کریٹیکل موضوع لے کے آیا ہوں. یہ موضوع ہے گورننس سسٹم آف پاکستان یعنی حکومت پاکستان کا نظام. اس موضوع پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور کہا جا چکا ہے. سیمینارز، پریس کانفرنس، یونیورسٹی اور کالجز کے پروگرامات، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر اس موضوع پر بہت کچھ کہا جا رہا ہے، لیکن آج تک اس موضوع کو کسی نے کنکلوڈ کیا ہی نہیں کہ ہے کیا. پہلے تو ہم ایک مختصر سی تعریف کر لیتے ہیں کہ گورننس سسٹم کیا ہے. اصولوں اور طریقہ کاروں اور سٹرکچرز کا وہ مجموعہ جو کسی ملک کے نظم و ضبط کو سنبھالتے ہیں، اس کو گورننس سسٹم کہتے ہیں، یا سیاسی زبان میں اس کو سسٹم کہتے ہیں. گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے ہوئے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا گورننس سسٹم کہاں پہ ہے اور ہم کہاں پہ ہے. دنیا کی دوسرے ممالک کی گورننس سسٹم، حکومتی نظام کیسے ہے اور ہمارا والا کیسا ہے. اس طرح اگر ہم گورننس سسٹم کی سب سسٹم جیسے کہ ایجوکیشن سسٹم ہے، ہیلتھ سسٹم ہے، ریلوے ہے، جوڈیشری ہے اور سیکورٹی ہے، یہ سارے سسٹم کا موازنہ دوسرے ممالک کے سسٹم کے ساتھ کرے تو آسانی کے ساتھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم بہت نیچے لیول پہ ہیں. میرے پاس رپورٹس پڑے ہوئے ہیں، یہ ہم نے کنکلوڈ کی ہوئی ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ایجوکیشن میں ہم آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں دوسرے نمبر پہ ہیں. سارے دنیا میں سب سے زیادہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن پاکستان میں ہے، یعنی 22.8 ملین کے بچے اسکول سے باہر ہیں، جس میں 10.7 ملین کے لڑکے اور 2.8 ملین کے گرلز شامل ہیں. دوسری پوائنٹ، ہیپینس انڈیکس. ہیپینس انڈیکس میں ہم 121ویں نمبر پہ ہیں. اگر ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں تو ایجوکیشن سسٹم میں پاکستانی ایجوکیشن سسٹم 130 میں سے 125ویں پوزیشن پہ ہے. اس طرح گرین پاسپورٹ کی ویلیو اگر دیکھے جائیں تو ہم دنیا کے چوتھے نمبر پہ نچلے وارسٹ پاسپورٹ ہمارا ہے دنیا میں. ہماری پاسپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہماری ہیلتھ سسٹم وہ بھی سب سے نچلا ہے. ہیلتھ کیئر میں پاکستان کی پوزیشن کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہیلتھ کیئر میں ہماری پوزیشن 195 ممالک میں ہم 154ویں پوزیشن پہ ہے. اسی طرح اکانومک فریڈم جس کو کہا جاتا ہے، اس میں ہمارا سکور 49.4% ہے. دنیا کی اکنامک فریڈم جو حاصل ہے پاکستانیوں کو، اس میں پاکستانی 152ویں پوزیشن پہ ہے. پریس کی بات اگر کریں، میڈیا کی بات کریں تو پاکستان 180 میں سے 145ویں پوزیشن پہ ہے. ہر چیز میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا ہر نظام بری طرح فلاپ ہو چکا ہے. یہ نظام اب مزید چل نہیں سکتا، یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے. پبلک پریشان ہے، عوام پریشان ہے. سیاسی پارٹی جتنی بھی ہے وہ آپس میں تو لگی ہوئی ہے. ہمارا مطلب کسی پارٹی پر یا کسی فرد پر یا کسی فرقے پر، کسی ادارے پر تنقید کرنا نہیں ہے، لیکن اگر ایز اے ہول بات کیا جائے تو ہماری سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری طرح سے ادا نہیں کر رہے ہیں. ہمارے ادارے جو ہے وہ تو کرپشن کے بازار گرم کی ہوئی اس نے. ہماری اخلاقیات یعنی نیشنل ایتھک تباہ ہو چکے ہیں. یہ تو ہمارے ایک پرائم منسٹر بھی کہہ رہے تھے کہ ہماری اخلاقیات تباہ ہو چکی ہیں، نیشنل ایتھکس تباہ ہو چکی ہیں. ایک مزدور اور میکینک سے لے کر بڑے سے بڑے کمپنیوں کے مالکان اور ان میں کام کرنے والی ملازمین، سب کے سب یا ان میں اکثریت حرام خور اور کام چور ہے. اس سسٹم کی ناکامی کا اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہوگا کہ اب اینٹی کرپشن میں پوسٹ ہی نیلام ہو رہی ہے، سر عام پوسٹ ہی نیلام ہو رہی ہے. جا کے دیکھ لے. نیب پلے بارگیننگ کے نام پہ جو کرپشن کی بازار نیب نے گرم کی ہوئی ہے، اس کا اندازہ ہمیں اب تک چل نہیں رہا، کیونکہ ہمیں آزادی نہیں ہے. ہمیں میڈیا کو آزادی نہیں ہے، کوریج حاصل نہیں ہے، ان کو وہ کورس کر سکے. میڈیا کو اتنی آزادی حاصل نہیں ہے. ہمارے دوسرے جو پبلک ہے ان کو آزادی حاصل نہیں ہے. اب ہم مذہب کی طرف آ جائیں. مذہب میں آپ دیکھیں کہ وہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے، جس ممبر رسول رحمت للعالمین سے ہدایت اور انسانی فلاح کے سرچشمے پھوٹنے تھے، وہاں سے تاریکی جاہلیت، دہشت، وحشت کے نہریں بہ رہے ہیں. کپر کے پتے بانٹی جا رہی ہیں وہاں سے.
کیا پتہ کل مجھ پہ آپ پہ کسی پر بھی کپر کا فتویٰ لگے. ہم جاہلیت کے انتہا پر پہنچ چکے ہیں. اگر ہم ایک ایک ٹاپک پہ بات کریں گے یا سرعام اس طرح ہی ایز اے ہول بات کریں گے اس سسٹم پہ تو یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے اور بورنگ بھی لگے گا آپ کو. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارا سارا کا سارا نظام فلاپ ہو چکا ہے, تباہ ہو چکا ہے, یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. یہ قوم جتنا دیر اس سسٹم میں لگائے گا, جو بھی آئے گا, نعوذ باللہ کوئی پیغمبر بھی آ جائے, کوئی صحابی بھی آ جائے, اس سسٹم میں آ جائے تو ناکامی کا منہ اس کو دیکھنا پڑے گا. کیونکہ یہ سسٹم تباہ ہے, یہ ریپیئر ہے. یہ تو آلریڈی ایک تو یہ امپورٹڈ سسٹم ہے, ہم نے امپورٹ کیا ہوا ہے اس کو. کالونائز سسٹم تھا برٹش کا, ادھر سے لیا ہے, یونائٹڈ انڈیا کو لے کے آئے, وہاں سے ہم نے امپورٹ کیا, پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں ریپیئر کیا ہوا ہے. اتنا ریپیئر کیا ہوا ہے اس سسٹم میں کہ یہ اب پہچان کرنے کے لائق بھی نہیں ہے کہ سسٹم ہے کس چیز کی, اس کا تو سرے سے پتہ ہی نہیں چل رہا. تو میرے بھائیوں, اب ہمارا ارادہ یہی ہے کہ ہم اس سسٹم کو پوری طرح سے انالائز کریں, آپ کے سامنے اس کی کمزوری اور خامی کو رکھیں. ہم نے ریسرچ کیا ہوا ہے, صرف ایجوکیشن سسٹم میں ہم نے 150 سے زیادہ خامیاں نکالی ہیں. ایک بک کی شکل دی ہے ہم نے اس کو, ہم نے ایک بک میں اس کو کلیکٹ کیا ہوا ہے. اس طرح جوڈیشری میں 205 سے زیادہ خامیاں اور غلطیاں ہم نے نکالی ہیں. ہیلتھ سسٹم میں 115. ہر سسٹم میں خامیاں ہے, غلطیاں ہے, پارٹس ہے, یہ ہم نے نکالی ہے. ایک ایک پوائنٹ کو ہم کلیئر کریں گے آپ کے سامنے, لیکن آپ کی تعاون کی شدید ضرورت ہے ہمیں. یہ ہماری انیشیل ویڈیو ہے, آپ کی لائک شیئر کمنٹ ہمیں حوصلہ دی گی کہ آگے چل کے ہم ایک ایک پوائنٹ کو کلیئر کر سکیں. انشاءاللہ ہمارا اگلا موضوع پر شروع ہوگا ایجوکیشن سسٹم پہ. انشاءاللہ ایجوکیشن سسٹم کو ہم انالائز کریں گے, ہم یہ سمجھیں گے کہ ایجوکیشن سسٹم ہے کیا, اس میں خامیاں کہاں پہ ہیں اور اس کو ٹھیک کیسے ہوگا. ہم کسی بھی ایسی چیز پر تنقید نہیں کرتے جن کا متبادل ہمارے پاس نہ ہو. اگر ہم ہیلتھ سسٹم پہ تنقید کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایک نیو ہیلتھ سسٹم ہے, ایک نیو ایجوکیشن سسٹم ہے, ایک نیو جوڈیشری سسٹم ہے. ہم اس لیے ان پہ بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم پھر آخر میں جب ان سارے سسٹم کا انالائز کریں گے, خلاصہ کریں گے, ان پر تنقید کر کے, یہ تنقید برائے اصلاح بالکل نہیں ہے یہ ویڈیوز. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں مزید اصلاح کی کوئی گنجائش رہی نہیں اس سسٹم میں. یہ بس اب اس کو لپیٹنا ہے, اس کو ختم کرنا ہے. ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اعلیٰ عہدیداروں, سیاسی اور سماجی تنظیموں کے سامنے اپنے بات رکھیں, ان کو سامنے رکھیں کہ اس سسٹم سے نکلے. اس سسٹم سے مطلب کسی کو فائدہ ہو نہیں رہا, سب کا نقصان ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس ہیں اور ہم نے اپنی پاکٹ منی سے یہ سسٹم ارینج کیا ہوا ہے. ہم خود کو اتنے قابل سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اس نظام کو بدل سکتے ہیں, اور اس حوالے سے ہم نے اپنی پاکٹ منی سے اس ویڈیو کو سپانسر کیا ہے. شاید یہ ہمارے پاس اگلی ویڈیو سپانسر کرنے کے لیے اتنے پیسے نہ ہوں, ہم فیس بک اور یوٹیوب کو اتنے پیسے ادا نہ کر سکے کہ ویڈیو کو سپانسر کرے, اس کو پروموٹ کر سکے. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے, ان کو شیئر کرے, لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کر سکیں. آپ لوگوں کی بہت شکریہ, بڑی مہربانی. خدا حافظ.